نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان صدق الله مولانا العظيم۔ محترم دوستوں اور بھائیو بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے جو آیت شریفہ تلاوت کی ہے اس کا مفہوم یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے نبی جی آپ فرما دیجئے کہ میرا یہ راستہ ہے، لوگوں کو میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور جو میرے متبعین ہیں ان کا بھی یہی راستہ ہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے سے مقصود اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، کیونکہ یہی ایک راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے تبدیل کر دے، یعنی اس کو روک دے، روکنے کی بجائے اس کو نیکی سے تبدیل کر دے۔ برائی پہ کوئی لگا ہے تو اس کو نیکی پہ ڈالے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا، اتنی طاقت نہیں ہے یا ایسا موقع نہیں ہے کہ ہاتھ سے روکے گا تو اور زیادہ، بعض دفعہ آدمی طاقت اور قوت سے روک دیتا ہے تو اور زیادہ فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے یا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ جیسے کوئی باپ ہے یا افسر ہے، اس کو اگر طاقت سے روکے گا تو اور زیادہ اس کے مشکلات پیدا ہو جائیں گے، اس کو طاقت اور قوت سے ہاتھ سے نہیں روک سکتا۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے اس کو بدل دے، یعنی زبان سے کوشش کرے، سمجھائے، منت سماجت کرے، اس کو روکنے کی، بدلنے کی کوشش کرے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا، زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو دل سے اس کو بدل دے، دل سے اس کو روکے، یعنی دل سے اظہار نفرت کرے اور اس سے جدا رہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اور فرمایا کہ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ انتہائی کمزور ایمان ہے کہ آدمی ہاتھ سے نہ روکے، زبان سے بھی نہ کہے، بس دل میں برا سمجھے اور اس سے جدا رہے۔ یہ فرمایا کہ ایمان کا انتہائی کمزور درجہ ہے۔ اصل جو ایمان کا درجہ ہے کہ کوئی برائی، کوئی گناہ ہوتے ہوئے دیکھے تو آدمی پریشان ہو جائے، آدمی ڈر جائے کہ اس کا گناہ کا وبال صرف اس کے اوپر نہیں پڑے گا، اس کا اثرات پوری دنیا کے اوپر پڑتے ہیں، سارے مسلمانوں پہ پڑتے ہیں، بلکہ ساری انسانیت کے اوپر کوئی بھی گناہ ہوتا ہے، جرم ہوتا ہے تو جس کو پتہ چلتا ہے، خاص طور پہ جو اس کو روک بھی سکتا ہے، اگر وہ اس کو نہیں روکتا تو وہ بھی مجرم ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہے، کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا قیامت تک۔
اس لیے اب یہ کام جو نبیوں کا تھا، پیغمبروں کا تھا، لوگوں کی اصلاح کرنا، تربیت کرنا، لوگوں کو گناہوں سے روکنا، ان کو نیکیوں پہ ڈالنا، اچھی باتوں کا کہنا، بری باتوں سے منع کرنا، یہ اب امتیوں کا کام ہے۔ ہمارا، آپ کا، سارے مسلمان جو پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، شہر کا رہنے والا ہے، گاؤں کا رہنے والا ہے، ہر کوئی آدمی یہ کام کر سکتا ہے، اور اس سے اونچا کوئی کام نہیں، اللہ کی طرف بلانا۔ فرمایا قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس سے اچھی اور بڑھیا بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ سب سے بڑھیا اچھی بات اسی کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، یعنی اس کے دین کی طرف بلاتا ہے۔ اس میں استفہام انکاری ہے کہ اس سے بڑھیا بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی نیک عمل کرتا ہے۔ اکثر زیادہ اثر اسی کا ہوتا ہے جو خود بھی عمل کرتا ہے، لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ میں تو پورے طور پہ عمل نہیں کر رہا، ہر ایک انسان میں کوتاہی، سستی، کمزوری ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں دین کی کسی سے بات ہی نہ کروں، کسی کو کہوں نہ، تو ایسی بات نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دوسروں کو نہ کہیں جب تک کہ ہم خود اس پہ عمل نہ کر رہے ہوں۔ فرمایا کہ نہیں، تم دوسروں کو کہتے رہو، تم دوسروں کو کہتے رہو چاہے خود اس کے اوپر پورے طور پہ کاربند نہ ہو۔ تو اس لیے یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ میں اس پہ عمل نہیں کرتا پورے دین پہ، میرے اندر کمزوری ہے، میں نے داڑھی نہیں رکھی تو میں کسی کو ترغیب بھی نہ دوں، اگر میری نماز میں سستی ہے تو میں کسی کو، دوسرے کو بھی نماز کے لیے نہ کہوں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بلکہ بزرگوں کا طریقہ ہے کہ جس عمل کے اندر ان کے کمی آ جاتی تھی، کمزوری آ جاتی تھی، اسی کی دعوت وہ دوسروں کو دیتے تھے، اور یہ ایک طریقہ ہے۔ جتنا آدمی دوسروں کو دعوت دے گا، ترغیب دے گا، لوگوں کو فضائل سنا کر اس عمل پہ تیار کرے گا، سب سے زیادہ فائدہ اسی کو ہوگا جو دعوت دیتا ہے۔ دوسرا کوئی عمل کرے نہ کرے، وہ ضرور عمل کرے گا۔ طالب علمی کے دور پہ، طالب علمی کا ہمارا دور تھا، جامعہ مدنیہ میں پڑھتا تھا، تو میری ذمہ داری ہوتی تھی ہمارے استاد مولانا عثمان صاحب جو مرکز کے امام بھی ہیں، ان کی طرف سے کہ لڑکوں کو جمع کرنا ہے، ایک روزہ جماعت کے لیے تیار کرنا ہے، تو میں لڑکوں کو تیار کرتا تھا ایک روزہ جماعت کے لیے، تو کوئی جاتا تھا، کوئی نہیں جاتا تھا، کوئی مانتا تھا، کوئی نہیں، لیکن مجھے ضرور ہی میں تیار ہو جاتا تھا جانے کے لیے، کیونکہ میں نے اتنے بندوں کو دعوت دی ہوتی تھی اور مجھے جانا ہی پڑتا تھا۔ تو سب سے زیادہ فائدہ کہنے والے کو ہوتا ہے۔ ایک جماعت والے ایک ریڑی والے کے پاس گئے کہ تم نماز پڑھنے مسجد میں آؤ، کہتا میں تو نہیں آ سکتا، میں ریڑی ہے، کہاں چھوڑوں گا، کیسے آؤں گا؟ انہوں نے کہا اچھا چلو تم یہ تو کر سکتے ہو کہ جب اذان ہو تو دائیں بائیں ریڑیوں والوں کو کہہ دیا کرو کہ نماز پڑھنے جاؤ یار، ٹائم ہو گیا۔ کہتا یہ میں کر لوں گا، خود نہیں جا سکتا لیکن میں دوسروں کو کہہ سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا چلو تم اتنا ہی کر لینا کہ جب اذان ہو تو دائیں بائیں جو تمہارے ہوں ان کو کہہ دیا کرو۔ کہتا چلو ٹھیک ہے۔ تو تھوڑے دنوں کے بعد وہ خود بھی نماز پڑھنے جانے لگ گیا، کہ جب لوگوں کو کہتا تھا نماز پڑھو جاؤ اذان ہو گئی ہے، تو لوگ کہتے تم خود تو جاتے نہیں ہو اور ہمیں کہتے ہو نماز پڑھو، تو اس کو بھی لوگ بھی جانے لگے اس کے کہنے سے، ہو تو خود بھی وہ اس کو احساس ہوا تو خود بھی جانے لگا۔
تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے جتنی زیادہ بندہ دعوت دے گا، لوگوں کو کہے گا، ترغیب دے گا اور لوگوں کو گناہوں کے نقصانات بتلانا، اس کو اس سے روکنے کے لیے، اور نیکیوں کے فضائل سنا کے اس کو عمل پہ تیار کرنا، اس کو دعوت کہتے ہیں۔ تو جس کا جو داعی ہوتا ہے اس کا ایمان بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے جو لوگ دعوت نہیں دیتے، دعوت کے ماحول میں نہیں رہتے، آہستہ آہستہ ان کے اعمال میں، نمازوں میں، ذکر میں سستی آ جاتی ہے۔ لیکن جو بندہ دعوت دیتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے اور دعوت کے ماحول میں رہتا ہے، اس میں سستی نہیں آتی، وہ ساتھ ساتھ اس کی چارجنگ ہوتی رہتی، تو بیٹری اس کی چارج رہتی ہے۔ گاڑی کے اندر اگر بیٹری کے ساتھ ایک چارجر لگا ہوتا ہے، جب گاڑی چلتی ہے تو وہ چارجر بھی چلتا ہے اور بیٹری کو چارج کرتا رہتا ہے۔ اگر چارجر نہ ہو، خراب ہو جائے تو بیٹری تھوڑی دیر میں استعمال ہوگی، ختم ہوگی۔ تو اس طرح ہمارے ساتھ بھی ایمان کا چارجر یہی ہے کہ ہم اللہ کی عظمت اور بڑائی کو بیان کریں اور نیکیوں کے فضائل بیان کریں۔ ہمارا مقصد بھی یہاں بیٹھ کے روزانہ بات کرنے کا یہی ہوتا ہے کہ اپنے ایمان کی ترقی، اعمال میں ترقی، اعمال کا شوق، ہم جہاں جائیں ہم اپنا سبق سناتے ہیں۔ کسی کو سنے نہ سنے، کسی کو فائدہ ہو نہ ہو، عمل کرے نہ کرے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ ہماری ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کو کہیں، کوئی منوانا ہمارا کام نہیں۔ کل ایک لڑکا کہتا ہے جی میں تو کہتا ہوں لیکن کوئی مانتا ہی نہیں۔ میں نے کہا منوانا ہمارا کام نہیں ہے، نہ ہمارے بس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی اور پیغمبر بھی ہے، سب نے ان کی بات نہیں مانی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، وہ کافر ہی رہا 950 سال۔ نوح علیہ السلام نے دعوت دی اپنی قوم کو، صبح و شام، دن رات، اکیلے اکیلے مجمع میں۔ ان کے گھر کے اندر بیٹا جو گھر میں پیدا ہوا، جوان ہوا، وہ بھی کفر پہ مر گیا۔ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام کا باپ آزر، وہ اسلام قبول نہیں کیا، اس نے ایمان نہیں لایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے آخر دم تک، اور لوط علیہ السلام کی بیوی مسلمان نہیں ہوئی۔ تو ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ نبیوں کے قریبی رشتہ دار بھی ان پہ ایمان نہیں لائے۔ اس سے یہ نہیں کہ نبیوں کی شان میں کوئی کمی ہو گئی یا ان کے ثواب میں کمی ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ کے ذمہ پہنچانا ہے، وما علیک الا البلاغ، آپ کے ذمہ پہنچانا ہے۔ باقی ہدایت دینا، کسی کو توفیق مل جائے، کسی کو نہیں ملتی، اور کوئی عمل کرتا ہے نہیں کرتا، یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ ہمارے ذمہ ہے کوشش کرنا، کہنا سننا۔ فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، مسلمانوں کے لیے تذکیر ہوتی، کافروں کے لیے تبلیغ ہوتی، ان کو دین کی باتیں پہنچائی جاتی، اس کو تبلیغ کہتے ہیں۔ مسلمانوں کو تذکیر ہوتی ہے۔ فرمایا فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ آپ نصیحت کرتے رہیں، سمجھاتے رہیں، یاد دہانی کرواتے رہیں، کیونکہ یہ یاد دہانی کروانا یہ مسلمان کو نفع دیتا ہے۔ جتنی ہم بات سنیں گے توجہ سے، شوق سے، جتنا ہم بولیں گے اتنا ہی زیادہ ہمارے دلوں کے اندر شوق پیدا ہوگا، نفع حاصل ہوگا، اور زیادہ ہم عمل میں آگے بڑھ جائیں گے۔ ورنہ پھر آہستہ آہستہ سستی، کوتاہی، لاپرواہی، ایک جیسی کیفیت انسان کی نہیں رہتی۔ جو بازار میں گیا، بظاہر اس کو کچھ نہیں ہوا، لیکن اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں بازار کے، برے لوگوں کی صحبت کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا
کہ نیک آدمی کے پاس بیٹھنے والے کی مثال جیسے عطر والے کے پاس بیٹھتا ہے، اس کو یا تو وہ خرید لیتا ہے یا اس کو وہ گفٹ دے دیتا ہے، یا وہ اس کو جب تک اس کے پاس بیٹھا ہے طرح طرح کی خوشبوئیں تو اس کو آتی ہی رہتی ہیں۔ اور برے آدمی کے ساتھ یاری دوستی اٹھنا بیٹھنا جو رکھے گا، ایک تو لوگ اس کہیں کہ یہ بھی برا ہے۔ آدمی کو دیکھنا ہو کیسا ہے تو اس کے یاروں دوستوں کو دیکھ لو کیسا ہے۔ اچھا آدمی برے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، اور بیٹھے گا بھی تو تھوڑے عرصے میں وہ بھی انہی جیسا ہو جائے گا۔ اگر آدمی کو دیکھنا ہو کیسا انسان ہے تو اس کے یاروں دوستوں کو، اس کی مجلس والوں کو دیکھ لو کیسے لوگ ہیں۔ تو آدمی اپنے الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے یاروں دوستوں کے مذہب پر ہی ہوتا ہے، جیسے وہ ہوں گے ویسے ہی یہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ برے آدمی کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ جیسے آدمی بھٹی والا ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی بیٹھتا ہے تو اس کو چنگاریاں اڑ کے پڑنے کا کپڑوں پہ اندیشہ ہے، جب لوہے کو گرم کر کے کوٹتا ہے چنگاریاں اڑتی، یا اس کو کپڑے کالے ہو جائیں گے، یا کم از کم دھواں تو اس کو بدبو تو آتی ہی رہے گی، اس سے تو خالی نہیں ہے۔ تو نیک لوگوں کی صحبت ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہے اور دین میں اضافے کا ذریعہ ہے، اور برے لوگوں کی صحبت گناہوں میں نافرمانی کے اندر اور ایمان میں کمزوری کا ذریعہ ہے۔ تو ہم سب کوشش کریں اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق، پیار محبت، اٹھنا بیٹھنا، اچھی صحبت اللہ والوں کے ساتھ ملاقات کریں، ان کی مجلس کو اٹینڈ کریں۔ لاہور میں ہمارے حضرت مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی اصلاحی مجلس ہوتی ہے ہر جمعے کے دن، جمعے کے بعد عصر کے بعد، اب تو جمعے کے بعد عصر تک مجلس ہوتی ہے، اب تو عصر کے بعد اور مغرب کے بعد بھی ہوتی ہے، چونکہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے تو اس میں آدمی آسانی سے شرکت کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں پہ رحم و کرم فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو فوت ہو گئے یا اللہ ان کی بخشش فرما، ہر قسم کی بیماریوں سے، آفات سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس تمام مسلمانوں کی ضروریات کو اپنے غیب کے خزانے سے پورا فرما۔ یا اللہ کسی کو بھی کسی کا محتاج نہ فرما۔ یا اللہ سب کو رزق حلال وافر عطا فرما۔ یا اللہ مرتے وقت ہم سب کو کلمہ نصیب فرما۔ یا اللہ آخرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ اپنا دیا ہوا جان، مال، وقت اور صلاحیت دین اسلام پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا امید رکھتے ہیں، سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔